شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان جو عن قریب انشاءاللہ آنے والا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کو دیگر مہینوں پر ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جس طریقے سے میری امت کو دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور فرمایا ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کو دیگر مہینوں پر ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جیسی کہ مجھ کو تمام انبیاء اکرام پر فضیلت حاصل ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کو اپنے لیے بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو یعنی آنے والے مہینے ماہ رمضان کو اللہ جل جلالہ نے ایسی فضیلت حاصل عطا فرمائی، ایسی فوقیت عطا فرمائی کہ جس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. تو یہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی جو اللہ جل جلالہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے در حقیقت وہ بھی نسبت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. اس ماہ مبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نسبت کی وجہ سے، اور وہ نسبت قرآن کریم کی جانب منسوب ہوتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انبیاء ما سبق پر اللہ جل جلالہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور بعض انبیاء اکرام پر صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں، کتابچے بھی نازل کیے گئے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام تر کتابیں اور صحیفے اللہ جل جلالہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ یکم رمضان کو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے یکم رمضان کو، اور فرمایا کہ 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اور 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اور اسی طریقے سے 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور 21 رمضان کو اللہ جل جلالہ نے یہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اللہ نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور آپ کو تاج نبوت عطا فرمایا. جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے مسلمانوں کے قلوب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے قلوب عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. بلکہ تقوی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کے علاوہ تو ہمارے لیے 5 نمازوں کی ادائیگی ایک مشکل کام ہوتا ہے، 5 نمازیں ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان نظر آتا ہے چاند، تو الحمدللہ آپ دیکھیے لوگ 20-20 رکعت امام صاحب کے پیچھے
حافظ صاحب کے پیچھے لمبی لمبی رکعتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی برکت ہے، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ جب آپ کے ایمان کا گراف بلند ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، تو آپ کے لیے بڑی بڑی عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کوئی غیر فرض عبادت کو ادا کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت ادا کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نفلی عبادت کی ادائیگی غیر رمضان کے فرض تک بڑھا دی جاتی ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان کا فرض ادا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عبادت کی کئی اقسام ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب کم ہے، بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرائض ادا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کم ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک میں نفلی عبادت ادا کرنے والے کو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ ومن ادا فریضۃ، جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی فرض کو ادا کیا، کان لہ 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان کے 70 فرائض ادا کیے۔